طاہر خان صاحب، جب یہ حقیقت واضح تھی تو پھر پاکستانی حکومت نے اتنے دل خوش کن توقعات کی وابستہ کیے تھے افغان طالبان سے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور ایک مبالغہ آرائی یہاں پر ایک سوچ ہوتی ہے، توقعات اتنی ہوتی ہے جتنی کہ ان کے وہ نہیں ہے۔ ہم نے میرے خیال میں اعتماد سازی کے لیے اتنے اقدامات نہیں اٹھائے، کچھ اٹھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افغان سفارت خانہ اسلام آباد میں سب سے پہلے ہم نے طالبان کے حوالے کیا۔ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں OIC کی اسپیشل میٹنگ پاکستان نے بلائی، صرف مقصد یہی تھا کہ طالبان کی نئی حکومت کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے۔ پاکستان نے سب سے پہلے 6 جو قریبی پڑوسی ممالک کے نزدیک ان کا ایک فورم بنایا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پڑوسیوں کا افغانستان میں امن ہو تو ان پہ مثبت ہوگا، امن نہیں ہوگا تو مسائل ہوں گے، یہ بھی پاکستان نے کیا۔ پھر پاکستان ایک جو اس کے $9 ارب منجمد تھے، اکثر پاکستان ہر فورم پہ وہ بات کرتا تھا۔ پھر پاکستان یہ بھی کہتا تھا دنیا سے کہ آپ انگیج کریں، کیونکہ طالبان تو ابھی تک ایسولیشن کے لحاظ سے شکار تو ہے نا، ٹھیک ہے انگیجمنٹ لوگ کرتے ہیں، لیکن صرف روس نے تسلیم کیا ہے، اور روس کی تسلیم کا اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے تو ان کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی۔ اگر روسی صدر نے کہا قازقستان میں استانہ میں 2024 میں کہ طالبان ہمارے اتحادی ہیں، پوٹین نے خود کہا تھا، تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہر وہ مفادات والی گا یہاں پر توقعات زیادہ تھی۔ لیکن شاید آپ کا بھی میں نے سن رہا تھا چند دن پہلے آپ کا پروگرام میں کہ ہماری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اور اتنی اگر آپ توقع رکھتے ہیں ان سے تو سب سے پہلے ہر ملک چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو آپ طالبان تو اب پہاڑوں میں تو نہیں بیٹھے نا، افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اب 4 کروڑ عوام پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، 34 صوبے تمام مکمل کنٹرول میں ہے، تمام سرحدیں جو چین ممالک کے ساتھ انہی کنٹرول میں ہے، تو وہ اب آپ کے زیر سایہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ بس وہ کل اگر ادھر تھے تو ابھی بھی وہ ادھر ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور طالبان میں نئے لوگ آ گئے ہیں، نئی جنریشن آ گئی ہے، جوان آ گئے ہیں، ان کی اپنے ساتھ اپنے جذبات ہیں، اور میرے خیال میں ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ پھر اپنے لیے دوست بھی ڈھونڈیں گے، اور انڈیا ان کے ایک لحاظ سے دوست بن گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ 2022 جولائی تک بھارت کا سفارت خانہ بند، تمام کونسلیٹ ان کے بند، تو آخر یہ کیا ہوا کہ ہماری جو سپیس تھی وہ تو یہاں تک آ گئی ہے، اور ان کی وہ کیونکہ یہ ان کی خواہش بھی تھی، میں نے ایک انڈین صحافی سے سنا کہ وہ پہلے سنا تھا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے آج کی، کہ یہ انڈیا کی خواہش تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ایک گلف، ایک خلیج پیدا ہو، مسٹرسٹ پیدا ہو، یہ ایک فیکٹر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک وجہ ہے۔ احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ دوستی جو تھی وہ دشمنی میں بدل گئی؟ یہ چیز تو یعنی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، یا اکتوبر میں جس طرح کی جھڑپیں ہوئی تھی بارڈر پہ، تو میں تو کافی عرصے سے اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جب ہم معاملات دیکھتے تھے TTP اور افغان طالبان کے بیچ میں، یا القاعدہ بھی بیچ میں، تو وہ تو کسی اور طرز کے تھے۔ یعنی وہاں پہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی بجائے وہ جب انسرجنسی کر رہے تھے افغان طالبان، وہ القاعدہ اور TTP کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب تو وہ وہی چیز، اسی چیز کا پاکستان سامنا بھی کر رہا ہے۔ تو وہ غلط ایک مس کیلکولیشن تھی اس وقت، یہ پاکستان نے کی، اور ابھی افغان طالبان بھی وہی مس کیلکولیشن کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ وہ بھی پاکستان کو، یعنی ان کی اپنی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کو وہ انڈرمائن کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے یعنی جو اسٹریٹجک آپ کہہ لیں یا جیو پولیٹیکل جو ایک سگنیفیکینس ہے، ایک اہمیت ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں پاکستان تو بہت کمزور پوزیشن میں ہے، ہم جب بھی چاہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہی سوچ ہمیں ان کی نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، افغان طالبان کے لیڈر، میں صرف TTP کی بات نہیں کر رہا، لیکن ابھی جو جھڑپیں ہوئی ہیں تو اس میں یعنی معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کافی نقصان وہ اٹھا رہے ہیں افغان طالبان بھی، یعنی وہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اور یہ وہ والی ویڈیوز ہیں جن کی ہم نے خود کنفرمیشن کی ہے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی، کہ کوئی فیک نیوز کو AI جنریٹڈ تو نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو وہ کنفرم کریں کہ ہاں یہ واقعی یعنی اس میں وہ ہو رہے ہیں افغان طالبان کے جو کیمپس وغیرہ ہیں اکراس دی بارڈر افغانستان میں،
تو میرے خیال میں کہ یہ جو دو قسم کی مس کیلکولیشنز کی ہیں دونوں، پاکستان نے بھی افغان طالبان کے حوالے سے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ثابت ہوں گے، اور وہ چیز نہ ہو پائی، اور ابھی افغان طالبان پاکستان کو بہت یعنی وہ لائٹ لے رہے ہیں یا سیریس نہیں لے رہے، یا پاکستان کے جو اندرونی اپنے معاملات چل رہے ہیں، آپ اکانومی خراب ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پاکستان کمزور پوزیشن میں ہے، تو ابھی اچھا موقع ہے کہ یعنی ہم کچھ کر لیں. تو میرے خیال میں وہ اس سے نہیں ہو پائے گا، بلکہ ان کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ بڑھیں گی، اور وہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کل بھی امریکہ کی جانب سے یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیشل جو ہیں تو ان کی جانب سے پاکستان کے حق میں وہ بیان آیا. آج یورپی یونین کی جانب سے بھی پاکستان کے حق میں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے، لیکن افغان طالبان جو ہے ایز سچ وہ چیز ان کو نہیں مل پا رہی. بلکہ رشیا کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے ریکگنائز بھی کیا، لیکن ابھی بھی بار بار ان کے موفا کی جانب سے یا ان کے جو سینئر آفیشلز اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے وہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ہے ان کی پریزنس. افغان طالبان کو بھی چیزوں میں یعنی ابھی جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ وہ اب عسکریت پسند نہیں ہے، 4 کروڑ کی آبادی پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، ایک ریاست ان کے ہاتھوں میں ہے، تو ان کو ریاست کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا کہ معاملات اس طرح نہیں چلائے جا سکتے. وہ کل پاکستان کا ایشو ہے، ہو سکتا ہے کل ایران کے ساتھ ہو، ایران کے آلریڈی معاملات خراب ہو گئے ہیں. سنٹرل ایشیا کے بھی وہاں پہ بھی یعنی تاجکستان وغیرہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں. چائنیز جو آفیشلز ہیں یعنی آپ ان کے ساتھ بھی اگر آف دا ریکٹ بات کر لیں تو ان کے بھی سیریس کنسرنز ہیں. تو میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا افغان طالبان کو بھی اگر انہوں نے ایز اے ریاست اور ایز حکومت یعنی افغانستان میں آگے چلنا ہے. طاہر خان صاحب، یہ تو جو چائنیز کچھ ملیٹنٹ ہے ETIM کے، اسی طرح IMU کے کچھ لوگ ہیں، باقی بھی کچھ ممالک کے لوگ وہاں پہ ہیں، تاجکستان کے بھی جماعت الانصار. ہاں، تو کسی اور ملک کے معاملات اس حد تک کیوں نہیں پہنچے جس حد تک پاکستان کے پہنچے؟ یہ بھی ایک لحاظ سے اہم سوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک افغان طالبان کے بندے سے جب بات کر رہا تھا شروع میں، تو افغان طالبان کو یہ معلوم تھا کہ یہ مسائل ہوں گے، تو انہوں نے پاکستان کے علاوہ یہ مذاکرات کی تجویز بیسیکلی ان کی تھی، عمران خان نے مان لی تھی. انہوں نے چین اور ازبکستان کو بھی تجویز دی. تاجکستان کا چونکہ اس وقت تعلقات بہت خراب تھے، ابھی بھی اس پرانی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، تو ازبکستان اور چین نے انکار کر دیا اور پاکستان نے بات کی، وہ ناکام ہو گئی ہے. چین کو تشویش ہے، بالکل ہے، لیکن چین میں چونکہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو صرف کنسرن ہے نا کہ جی سنکیانگ میں مسئلہ ہو سکے. ماضی میں تو حملے ہوتے تھے لیکن وہ طالبان سے پہلے کی بات ہے. چین ہر وقت جب بھی ان سے ملتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان، چین اور افغانستان کے وزارت خارجہ کا ہوا تھا نا سفری کی اجلاس، آپ شنہوا نیوز ایجنسی جو چائنا کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے اس کا بیان دیکھیں، اس میں ایک بڑا زبردست فکرہ تھا، مجھے یاد ہے. چینی وزیر خارجہ نے ان سے کہا کہ ETIM جو شرقی ترکستان اسلامک تحریک ہے، ETIM یہ یونائٹڈ نیشن کی ٹیرورسٹ لسٹ پہ موجود ہے. یہ الفاظ کہے تھے. اس نے اس بیان میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو گرفتار کریں یا ہمارے حوالے کریں. وہ وہاں پر بالکل ہے، موجود ہے، اور خطرہ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن چونکہ وہاں ایک ایشو نہیں ہے. ازبکستان آپ بھی گئے ہوں گے، ٹیپو بھی گیا ہوگا، میں 2 مرتبہ گیا. وہاں پر کسی کے گھر میں پستول بھی نہیں ہے. وہاں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کے، ازبکستان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میڈیکل کرتے تو جب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی زخمی وہاں آتا ہے اسپتال میں، تو اکثر پھر یہاں کرتے ہیں. انہوں نے پھر اپنا نظام بھی بنایا ہے. یہاں تو ہر گھر میں راکٹ لانچر بھی کافی سارے گھروں میں موجود ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا ماضی کو جائیں گے تو پھر بڑا وہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ TTP یہاں بنی 2007 میں افغانستان کے طالبان سے انسپائر ہو کے. اب جو مسئلہ بڑھ گیا ہے، ان کا خیال ہے کہ شاید وہاں وہ انہوں نے شکست دے دی ہے ان کے بقول کی، ہم نے ان کو شکست دی ہے تو لہذا ہم بھی وہ کر لیں گے. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ وہاں چونکہ چین میں مسئلہ نہیں ہے، تاجکستان میں تھوڑا سا ہوا، تو اس وجہ سے ہمارے کنسرن جو ہے پاکستان کے یہ بالکل جائز ہے، اور دنیا اس سے اتفاق بھی کرتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی وہ میں سوشل میڈیا پہ افغان سائٹ کو دیکھتا ہوں کہ جی کسی نے مذمت نہیں کی جو پاکستان نے حملے کیے ہیں. تو لہٰذا حالانکہ ہم لوگ وہ نہیں کرتے کہ حملے مسائل کو پیچیدہ بناتے ہیں نا، وہ جنگ تو مسئلے کا حل تو ہے ہی نہیں. لیکن دنیا دیکھ، جس طرح ٹیپو نے کہا کہ جی بیانات آ رہے ہیں، EU کا ہمارے حق میں آیا ہے، فلاں کا آیا ہے، فلاں کا آیا ہے، اور یہ بالکل فیکٹ بھی ہے. تو وہاں مسائل نہیں ہیں، لیکن اپنے انداز سے وہ اپنے خدشات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں افغان طالبان بھی، ان کو بھی یہ سمجھ ہے
کہ اگر وہاں مسئلے پیدا ہوئے تو ان کے لیے بھی مزید مشکلات ہوں گے. لیکن یہ سوال تو ہے کہ جب ہمارے خدشات ہے تو اس کو آپ اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں افغان سائڈ جو ہمارا اس سے اختلاف ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں مذاکرات کرو. جب بھی ہوتے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے ہم نہیں کرتے, کیونکہ اسٹیٹ کی پالیسی اب تبدیل ہے, اس وجہ سے پیچیدگی ہوئی ہے. ٹھیک.